اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرثیہ جب اپنی تکمیل کو پہنچ گیا تو اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ سامنے آتے دولہ صاحب عروج، پیارے صاحب رشید، ان کے بیٹے نفیس، بھائی مونس. اب یہ ان کا زمانہ آ جاتا ہے اور یہ اب نفیس نے کیا کیا کہ ساقی نامے شروع کیے، مرثیے میں ساقی نامے کا اضافہ کر دیا. جیسے اب چہرے کے اندر صبح کا منظر، دنیا کی بے ثباتی یا کوئی کسی حکمت یا فلسفے کی باتیں کرتے ہیں نا، تو انہوں نے ساقی نامے شامل کر دیے. اب اس مرثیے کو ناقدین نے مسترد کر دیا. انہوں نے کہا یہ انیس کی کے رستے سے بھٹکنے کی کوشش ہے، اس رستے کو چھوڑنے کی کوشش ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرثیہ جو ہے انیس کے مرنے کے بعد، جو کہ ان کی موت جو ہے 1874 ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں انگریز جو ہے مرثیے کے سامنے، بلکہ سارے ادب کے سامنے نظم کو لا رہے تھے اور اس کی سرپرستی کر رہی تھی انجمن پنجاب. لیکن وہ چاہ رہے تھے، پتہ نہیں کیا چاہ رہے تھے، اس سرپرستی کے کیا معنی تھے. لیکن ہوا یہ کہ کچھ ہی عرصے بعد نظم نے اپنا مزاج خود تلاش کرنا شروع کر دیا اور نظمیں جو سامنے آنا شروع ہوئیں وہ شہدائے کانپور پہ شبلی کی نظم ہے، وہ جلیانوالہ پہ نظمیں آ گئیں. وہ نظم میں کہہ دیا مولانا جوہر نے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. وہ نظمیں آنا شروع ہو گئیں مولانا ظفر علی خان کی، جس میں اچھا ظفر علی خان، جوش اور اقبال، ان کا ہیرو تینوں کا حسین ہے. بالکل. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرثیہ کا ایک چھوٹا سا پیریڈ ہے، لیکن 1916 اور 1947 کا زمانہ جو ہے یہ ایسا زمانہ ہے کہ اس کے درمیان ایک مرثیے کی نئی شکل سامنے آئی جسے آپ جدید مرثیہ کہتے ہیں. اچھا اب جدید مرثیے کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے ہے کہ چونکہ یہ وہ نہیں ہے، اس میں سے بہت سے حصے غائب ہیں. وہ جو ترتیب ہے جی یعنی اجزاء کی، اس میں سے کئی حصے غائب ہیں. مثلا اس میں رجز غائب ہے، اس میں شہادت کے حصے غائب ہیں، جنگ کے حصے غائب ہیں، اور اس طرح کے تلوار کی تعریف، گھوڑے کی تعریف، جنگ کے مناظر، وہ سب غائب ہو گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ مرثیہ کہاں سے آیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید انیس سے بغاوت ہے. نہیں، خود ہندوستان کے حالات ایسے ہو گئے تھے. یہ جو پہلی 20ویں صدی کا جو پہلے 50 برس ہیں، اس میں آپ ذرا دیکھیں نا، کانگریس بن رہی ہے، مسلم لیگ بن رہی ہے، تحریک ترک موالات، تحریک خلافت، جلیانوالہ باغ، خود آزادی کی تحریک، ہمسائے میں روس انقلاب، ہمسائے میں چائنا کا انقلاب پک رہا ہے، 2 عالمی جنگوں کے دوران جدیدیت، وجودیت، ڈاڈائزم یعنی سوریلزم، کون سی تحریکیں ہیں جو نہیں آئیں. ان ساری چیزوں نے انسان کو بدل دیا. اس زمانے کا انسان اگر آپ دیکھیں یورپ میں خاص طور پہ، کیونکہ یہ ساری چیزیں یورپ سے آ رہی تھیں، کہ بالکل ہمارے جیسا تھا، ہم جیسا تھا وہ انسان، مگر اندر سے ہم جیسا نہیں تھا. لوگ گھروں میں ایک ساتھ رہ رہے تھے لیکن تنہا تھے. اچھا ان تحریکوں نے جو مزید کیا وہ یہ تھا کہ خدا سے یقین اٹھا دیا وجودیت نے، گھروں کے نمونے بدل گئے. ان تحریکوں نے آپ کی پینٹنگ بدل دی، تجریدیت آ گئی، میوزک آپ کا بدل گیا، طرزیں بدل گئیں، کمپوزیشنز بدل گئیں، اور انسان کا لباس بدل گیا، خوراک بدل گئی. صرف انسان دیکھنے میں انسان لگتا تھا، ذہنی مطالبات، آرزویں سب بدل گئی تھی. اچھا باغات بدل گئے تھے. اب آپ دیکھیں نا، شالیمار باغ دیکھیں اور یہ باغ جناح دیکھیں، ان کے ڈیزائن بدلے نہیں ہیں. تو کیوں نہ مرثیہ بدلتا؟ کیا نثری نظم نہیں آئی؟ کیا میوزک میں کتنا کچھ بدل گیا، رقص میں کتنا کچھ، یہ میں فائن آرٹس کی بات کر رہا ہوں. جی تو یہ سب بدل گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے اندر سے بھی تبدیلی جو ہے وہ اٹھ رہی تھی، ہندوستان سے کے باہر سے، دنیا سے جو لٹریچر آ رہا تھا وہ بھی بدل گیا. جدید مرثیہ وہ ہے جس میں آپ ہندوستان میں جو ہو رہا تھا اس کے اثرات جدید مرثیہ کے اندر آپ